مذہب نہیں، ہندی ہے ہم، ہندو خدا وطن ہمارا۔ آئیے ملک کی آزادی کے اوپر مدرسے کے ایک طالب علم جو عربی دوم میں پڑھتے ہیں، جن سے میری مراد محمد اسد ابرار ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس عنوان پر، یوم آزادی کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ قائدین ملت، نوجوان دوستوں، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ بیان کر سکوں۔ ہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف اداروں، اسکول اور کالجوں میں آزادی کا 77واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خلاف تہذیب پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود کرتے ہیں، تو دوسری طرف جمہوری ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم ستم کی روزگار سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا تو مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کرتے اور کبھی بھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام پہلا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے، اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے آپ 77 سال ہو گئے، لیکن اس 77 سالہ میں آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے، ظلم استبداد کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جسے یاد کر کے چلے کا منہ آتا ہے، زبانیں گم ہو جاتی ہے اور دل زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے ایک ایسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر شبو مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو نثار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہوں مدارس پر بنیاد پرستی کا یہ الزام لگایا جا رہا ہے، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں اور قبرستانوں پر غافلانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون، قرآنی دستور اور مسلم رسول اللہ میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں
نہیں ہے. ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں. ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں مذہبی آزادی چاہیے, ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے, ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے, ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے, ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے. نوجوان دوستوں, کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ کیا یہ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ اور آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. ہم سے ہماری مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے, دوسری طرف میرا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم حکومت کے ایوانوں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر مسلم پر رسول اللہ میں ذرا برابر مطابق برداشت نہیں کر سکتا. ہم اپنی جانوں کی ریٹ چڑھا دیں گے مگر خدائی قانون پرانی دستور ہم مسلم پر رسول اللہ میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر قرآن مسلم ہم مسلم پر رسول اللہ بدلا نہیں جا سکتا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نوجوانوں, ایک ناقابل انکار اور آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا سوال کیا جاتا ہے. ہم مسئلہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں, اس ملک کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے, اس دیش کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے. ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے آباد کیا ہے. جب گلستان رخوں کی ضرورت پڑی, جب گلستان رخوں کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. جا رہا ہے, ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے. اور ستم والا ہے, ستم تو یہ ہے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے. اے محبان وطن جاؤ, گنگا کی گہرائی سے پوچھو, ہندوستان کی سرزمین سے پوچھو, سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو, ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو, ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو, آسمان کے تاروں سے پوچھو. یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے. یہ سب کے سب ہماری عظمت کا گواہ ہے. ہندوستان کا چپا چپا اس کا شاہد ہے. اے محبان وطن تم بتاؤ کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی ہے, لال قلعہ کی عظمت کس نے دی ہے, قطب مینار کی بلندی کس نے دی ہے, تاج محل کی رانائی کس نے دی ہے. 100 بار سوارا ہے ہم نے, 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے دیش و در ہم کو, 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے دیش و در ہم کو. یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. قربانیوں کے نشانات آیا ہے. ہم ہر اعتبار سے اس ملک کے وفادار تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. لہٰذا ہمیں اس ملک کا غدار اور دشمن نہ کہا جائے بلکہ حقیقی معنی میں ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں. میں چند آثار کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے, غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے, محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے. برا جب وقت آتا ہے وطن پر ہے وطن والو, برا جب وقت آتا ہے وطن پر ہے وطن والو, ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے. وآخر دعوانا بھائی اپنے انعام لے لیں.